العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفع. یہ بنو حذیل عربی قبیلہ تھا. اس کے چند لوگ طبہ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ هل تريد من الذهب ومن الفضة ومن المجوهرات شيئا عظيما. کہ طبہ بادشاہ کہ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے سامنے سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر تمہارے حوالے کر دیں. تو اس نے کہا کہ کون نہیں چاہتا, سونا چاندی تو ہر کوئی چاہتا ہے. تو ان قبیلہ بنو حذیل کے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شہر ہے جس کا نام گھر ہے جس کا نام کعبۃ اللہ ہے, اور اس گھر کے اندر سونے چاندی کا ڈھیر چھپا ہوا ہے. اور یہ بات صحیح بھی تھی, کیونکہ اس زمانے میں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تھی, کعبۃ اللہ بنایا گیا تھا, اس کے درمیان ایک کنویں نما شکل بھی بنائی گئی تھی, اور اس میں پرانے زمانے کی یعنی قدیم زمانے کے عربی لوگ اپنے ہیرے جواہرات سونا چاندی سکے وغیرہ ڈالا کرتے. تو طوبہ بادشاہ نے ارادہ ہی کیا تھا کہ مکے جاؤں گا اور وہاں جا کر جو کعبۃ اللہ ہے اسے منہدم کروں گا اور وہاں سے سونا چاندی حاصل کروں گا. ابھی ارادہ ہی اس نے کیا تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان پر ایسی اندھیری آئی, ایسا اندھیرا چھا گیا کہ بالکل آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آیا. اتنا اندھیرا آسمان پر چھا گیا. تو طوبہ جو ہے وہ گھبرا گیا اور اس نے دو یہودی علماء کو جلدی بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے یہاں درمیان میں ایک شہر ہے مکہ مکرمہ, کیا تم نے اس کے بارے میں تو کوئی بدنیتی نہیں کی, اس کے بارے میں تو غلط ارادہ نہیں کیا. اس نے کہا کہ ہاں یہ بنو حذیل کے لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہاں سونا چاندی ہے, میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ توبہ کرو, یہ کوئی معمولی شہر نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں گھر ہے, تم اسے نہیں توڑ سکتے. طوبہ بادشاہ نے توبہ کی اور جب اسی رات طوبہ سویا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کو گرا پا رہا. تو جب صبح ہوئی تو اس نے ان دو یہودی علماء کو بلایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا پڑا رہا ہوں, چادر اڑا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ چلو تعلیم کا یہ ایک طریقہ ہے کہ تم کعبۃ اللہ کو جو ہے وہ گرا پڑا دو, اپنے خواب کو پورا کرو. چنانچہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو گرا پڑانے والا ہی طوبہ. اس سے پہلے کعبۃ اللہ کو کوئی غلاف نہیں بلکہ دیواریں. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو گرا پڑانے والا ہی طوبہ بادشاہ. تو میں کہا اس کے بعد طوبہ جو ہے ان کو یہودیوں کو لے کر وہاں سے اپنے ملک چلا گیا, اور اس طرح دیکھتے دیکھتے اس کی سلطنت کے اندر یہودیت بہتی چلی گئی. اور اسی طرح اسی زمانے میں نجران کی عیسائی تھی نسل, اور اسی طرح ہرقل یعنی قیصر روم جو روم کا بادشاہ, جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ اس زمانے میں تو بڑی سلطنتیں آباد تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر وہ سلطنتیں فتح ہوئی ہیں. اس سے پہلے وہ دو بڑی سلطنتیں آباد تھی, ایک روم کی سلطنت تھی, ایک فارس کی سلطنت. اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا اور فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا. تو اس میں سے جو روم کا بادشاہ تھا وہ بھی نصرانی تھا, اور اسی زمانے میں وہ ذو نواز بادشاہ بھی تھا جس نے حدود بنائے تھے, بڑی بڑی خندقیں کھود رکھی تھی, اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے خدا مانو, جو مجھے خدا نہیں مانے گا اسے آگ میں جلا دو. تو خدا نہ ماننے کی وجہ سے اس ذو نواز نے کئی ہزار لوگوں کو آگ میں جلا کر مار دیا, اور ان جلنے والوں میں سے ایک شخص بچ گیا تھا جس کا نام تھا دوس. وہ بھاگا اپنی جان بچا کر اور قیصر روم کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ بھی دین نصارہ پر ہیں, ہم بھی دین نصارہ پر ہیں, یہ کیا بات ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے, خدا نہ ماننے کی وجہ سے اتنے لوگوں کو آگ میں جلا دیا گیا, ہماری حفاظت فرمائیں, ہماری مدد کریں. تو روم کے بادشاہ قیصر نے اس زمانے میں جو نجاشی تھا, حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا, یاد رکھیں یہ وہ نجاشی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تھا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ کروایا تھا.
یہ وہ نجاشی نہیں تھا، بلکہ جس طرح روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، اسی طرح حبشہ کے بادشاہوں کو اس زمانے میں نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو قیصر روم نے نجاشی کو حکم دیا کہ تم 70,000 کی فوج لے کر جاؤ اور اس ذو نواز بادشاہ کے خلاف مقابلہ کرو، اس کا سامنا کرو، اس نے اتنے سارے بے گناہ لوگوں کو مار دیا ہے، ان کی جان دے۔ چنانچہ نجاشی قیصر روم کے حکم پر 70,000 کی فوج لے کر آیا، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کی دین نصارہ پھیل گئی، نصرانیت پھیل گئی، اور ادھر مکہ مکرمہ کے اندر عمرو بن لوہائی کی وجہ سے خود پرستی پھیل گئی، اور طوبا کے ملک اور سلطنت میں یہودیت پھیل گئی، اور اس کے علاوہ جو علاقے تھے ان سب کے اندر نصرانیت پھیل گئی، اور جو اصل جو دین تھا، جو دین توحید کا، جو ملت ابراہیمی کا اصل جو تصور تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو نجاشی کے 2 گورنر تھے نجاشی کے بعد، ایک کا نام تھا اریان اور ایک کا نام تھا ابراہم۔ تو ان دونوں کے درمیان آپس میں تخت کی لالچ میں مقابلہ ہو گیا، اور دونوں نے اپنی اپنی فوجیں ایک دوسرے کے مقابل کر لی، اریان نے بھی اور ابراہم نے بھی، اور کئی دن تک ان دونوں کے درمیان کی لڑائی چلتی رہی۔ آخرکار ایک دن ابراہم نے اریان سے کہا کہ دیکھ، تو بھی ایک ہی بادشاہ کا گورنر ہے، میں بھی ایک ہی بادشاہ کا گورنر ہوں، تیرے پاس جو فوج ہے وہ بھی ایک ہی بادشاہ کی ہے، میرے پاس جو فوج ہے وہ بھی ایک ہی بادشاہ کی ہے، لہٰذا ہم دونوں آپس میں اپنی اپنی فوجوں کو کیوں لڑوائیں، میں اور تو لڑتے ہیں، جو مر گیا وہ بادشاہ، جو بچ گیا وہ بادشاہ، جو مر گیا وہ پھر مر گیا۔ تو ان دونوں نے آپس میں مقابلہ کیا، اور اریان جو تھا اس نے ابراہم پر وار کیا، جس کی وجہ سے اس کی نام کٹ کر گر گئی، جس کی وجہ سے ابراہم کو ابراہت الاشرم بھی کہا جاتا ہے، یعنی نام کٹا ابراہم۔ اور ابراہم نے جو اریان پر وار کیا تو وہ مارا گیا، اس قتل ہو گیا، اور ابراہم جو ہے وہ اس طرح پورے لشکر کا بادشاہ بن گیا۔ تو اب جو نجاشی تھا، جو ان 2 گورنروں کا جو اصل بادشاہ تھا، اس کو معلوم ہوا کہ ابراہم نے میرے گورنر اریان کو قتل کر دیا ہے، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں یمن جاؤں گا، بہت بڑی فوج لے کر جاؤں گا، اور ابراہم کو یمن کی مٹی میں مٹی کر دوں گا، اور اس کے بالوں کے اندر میں مٹی ڈالوں گا، یہ قسم اس نے کھائی۔ اب ابراہم کو پتا چلا کہ بادشاہ نجاشی جو ہمارا بادشاہ ہے، بہت بڑا عظیم بادشاہ ہے، بہت بڑا لشکر اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، وہ اگر میرے مقابلے میں آ گیا تو میرے خیر نہیں، لہٰذا بڑا چالاک آدمی تھا ابراہم۔ اس نے ایک خط لکھا اور اپنا سر منڈوایا، اور ایک تخت کے اندر، ایک تشت کے اندر اس نے اپنے بالوں کو رکھا، اور ایک تشت لایا اور اس کے اندر یمن کی مٹی ڈالی، اور بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، چونکہ آپ قسم کھا چکے ہیں میرے بالوں میں مٹی ڈالنے کی، تو یہ مٹی آپ کے سامنے حاضر ہے یمن کی، اور میرے سر کے بال بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ مٹی جو ہے میرے بالوں میں ڈال کر اپنی قسم کو پورے کریں۔ تو جب یہ بات سنی تو نجاشی جو ہے بڑا خوش ہوا کہ جب ایک آدمی اتنا زیادہ نیاز مندی پر آ جائے، اتنا زیادہ عاجز ہو جائے، اپنے آپ کو اتنا زیادہ جھکا دے، تو پھر اس کے لیے بڑی طاقت کا معاملہ۔ تو نجاشی بڑا خوش ہو گیا اور اس نے حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب ابراہم جو تھا اس نے اپنے بادشاہ نجاشی کو خوش کرنے کے لیے اس سے کہا کہ مکہ مکرمہ کے اندر عرب کے لوگوں کا ایک کعبہ ہے، اور اس کا وہ طواف کرتے ہیں، وہاں آ کر عبادت بھی کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اپنے ملک کے اندر ایک کعبہ کیوں نہ بنائیں، اپنے مسلک کا کعبہ کیوں نہ بنائیں، تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر بھی۔ تو نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے جو سمجھ میں آنا ہے تو کر۔ تو ابراہم نے صنعاء شہر کے اندر ایک بہت بڑا کعبہ بنایا، کعبۃ اللہ کی شکل کا، اور اس کا نام قلیس۔ تو کعبہ بنایا اور تمام جگہوں میں اعلان کروا دیا کہ اب مکہ مکرمہ میں جو کعبہ تھا اسی کی ایک شکل اب صنعاء شہر کے اندر بھی، یمن کے اندر بھی موجود ہے، لوگ یہاں بھی آئے اور یہاں کی عبادت کریں۔ تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.